السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج شرعی مسائل کی مجلس نمبر 7 میں ہم حاضر ہیں اور آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، عورتوں کا مسجد میں نماز کے لیے جانا کیسا ہے؟ مرد جب مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے عورتیں مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ کیا یہ جنس کی بنیاد پر تفریق تو نہیں ہے؟ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ یہ تفریق نہیں، قدرت کی جانب سے تقسیم ہے۔ آپ تقسیم کو تفریق سمجھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی جانب سے عورت اور مرد دو الگ الگ جنسیں پیدا کی گئیں، دونوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی گئیں، دونوں کو الگ الگ میدان عمل دیا گیا۔ ایک صلاحیت کا آدمی دوسرے میدان میں کام نہیں کر سکتا، ایک میدان کا آدمی دوسرے میدان میں اپنی صلاحیت کے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے تقسیم ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیاوی حکومتوں کے یہاں بھی عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ جگہیں اور کاؤنٹر بنے رہتے ہیں۔ تفریق صرف بنیادی حقوق میں روا نہیں ہے کہ وہ سب کو یکساں ملنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بنیادی حق کا نہیں ہے، عبادت و عمل کا ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی عبادتیں کس طرح کریں گی اور کہاں پر کریں گی۔ اس کی تعین خود خالق و مالک نے شریعت اسلامیہ کی شکل میں کر دی ہے۔ اور اگر یہ تفریق بھی ہے تو پروردگار عالم نے ہی یہ دونوں کے درمیان فرق پیدا کیا ہے۔ اگر آپ ایک صلاحیت کے آدمی کو دوسرے میدان میں کام کرنے پر مجبور کریں گے تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں، ظلم ہوگا۔ قدرت کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا ہی انصاف ہے اور اسی میں دونوں کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا اور اس کے لیے باہر کی دنیا کو میدان عمل بنایا، اور عورتوں کو پیدا کیا اور خانگی زندگی کو یعنی گھریلو زندگی کو ان کے لیے میدان عمل بنایا۔ قرآن کریم میں صاف حکم موجود ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ ان کی طبیعت کی نزاکت، ان کے جسم کی بناوٹ اور ان کے مزاج و مذاق کی صلاحیت اسی چیز کی متحمل ہے کہ گھر میں رہیں۔ اگر ان کو گھر سے باہر کی ذمہ داریاں دی جائیں گی تو پھر فتنے پیدا ہوں گے اور صنف نازک کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے عورتوں سے مسجد جانے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ مطالبہ صرف مردوں سے ہے، اور صرف انہی کو تاکید ہے کہ وہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں۔ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی اور یہی اللہ کو زیادہ پسند ہے، اسی میں ان کی عبادت کا لطف ہے اور اسی میں ان کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ ساری فضیلتوں کا محور یہی ہے کہ عورتیں گوشۂ تنہائی میں اپنے پروردگار کی عبادت کریں، اجتماعی زندگی سے اپنے آپ کو ہر ممکن الگ رکھنے کی کوشش کریں اور گھریلو ذمہ داریوں پر توجہ دیں۔ اس پر اس طرح بھی غور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کے لیے مسجد کی قید نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت روئے زمین پر کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا زمان کا پابند نہیں ہے۔ بندوں کو اپنے پروردگار سے کسی بھی مقام پر براہ راست رابطہ کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری روئے زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ پہلی امتوں میں یا دیگر مذاہب میں آج بھی عبادتوں کے لیے مخصوص جگہیں ہوتی ہیں اور وہیں جا کر ان کے ماننے والے اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے عبادت کی ہی نہیں جا سکتی۔ ان مذاہب میں اگر عبادت کی جگہوں پر عورتوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے
تو یقیناً یہ مرد عورت کے درمیان جنس کی بنیاد پر تفریق قرار پائے گی یا تفریق قرار دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عبادت کرنے کی جگہ وہی ہے، اور ہر شخص کو اپنے پروردگار کی عبادت کا حق حاصل ہے۔ اس طرح یہ عبادت کا حق ان کے تصور کے مطابق انسانی حقوق میں شامل ہو جائے گا، اور جنس کی بنیاد پر اس میں تفریق نہیں کی جا سکے گی، بلکہ جس جگہ مرد عبادت کرتے ہیں اسی جگہ اپنے حدود اور تحفظات کے ساتھ عورتیں بھی جانے کا حق رکھتی ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام میں عبادت کے لیے کسی مقام مخصوص کی قید نہیں، بلکہ مسجد کی مجموعی حیثیت اجتماعی سرگرمیوں کے مرکز اور ملی و قومی اجتماعات کے ادارے کی ہے۔ فرض عبادتیں بھی وہاں بلا کر اسی لیے کرائی جاتی ہیں تاکہ عبادت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا ہو، ورنہ عبادت تو کہیں سے بھی کی جا سکتی، اور اجتماعی ذمہ داریوں کا متحمل صرف مرد ہیں۔ اس لیے مردوں پر یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ مسجد حاضر ہوں۔ خواتین کے لیے مسجد کی حاضری کو غیر ضروری قرار دیا گیا، اور ان کو تلقین کی گئی کہ وہ عبادت اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں۔ اسی لیے عہد نبوت میں زیادہ تر خواتین مسجد نہیں جاتی تھیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھیں۔ البتہ کچھ خواتین مسجد جاتی تھیں، اور بعض مصلحتوں کے تحت ان کو اجازت دی گئی تھی، بلکہ سرپرستان اگر روکنے کی کوشش کرتے تو اس طرح کی اس میں تشدد کرنے سے، سختی کرنے سے ان کو روکا گیا تھا، اور اس اجازت کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ تھی، اس لیے کہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی کثرت تعداد کا مظاہرہ ہو، اور دنیا پر اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کا سکہ قائم ہو، اور علاوہ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین کو بھی اپنے مسائل میں حصول تعلیم مطلوب تھا۔ اسی بنا پر خواتین کی مسجد میں حاضری گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے فطری مزاج کے پیش نظر اور ان کے لیے متعینہ حدود کے پیش نظر پسند نہیں تھی، لیکن اسلام کی قوت، مسلمانوں کی کثرت تعداد کا مظاہرہ، حصول تعلیم یا بعض دیگر اغراض کے تحت آپ نے اس کی اجازت دی۔ اسی لیے عیدگاہ میں بھی ہر طرح کی خواتین کو عیدگاہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، بلکہ تلقین کی جاتی تھی، خواہ وہ حالت پاکی میں ہو یا ناپاکی میں ہو۔ البتہ وہ نماز عید میں شریک نہیں ہوتی تھی، بلکہ کنارے میں موجود رہتی تھی تاکہ مسلمانوں کی تعداد کا مظاہرہ ہو۔ مسجد میں عورتوں کی حاضری کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے کئی علماء نے یہ بات لکھی۔ علاوہ عہد نبوت میں مسجد میں بہت سے ایسے اجتماعی امور انجام دیے جاتے تھے جو بعد کے زمانوں میں سہولت پیدا ہونے کے بعد موقوف کر دیے گئے، اور آج کوئی شخص مساجد میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا مسجد میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، عدالتی کارروائی جاری ہوتی تھی، مقدمات کے فیصلے کیے جاتے تھے، جنگی تربیت دی جاتی تھی وغیرہ، تفصیل موجود ہے کتابوں میں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں اس طرح کے امور انجام دیے جاتے۔ عورتوں کی مسجد میں حاضری کی اجازت بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ علاوہ جن خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی، ان کے لیے بہت کڑی شرطیں لگائی گئی تھیں کہ کوئی بے پردہ نہ آئے، خوشبو لگا کر نہ آئے، زینت والے کپڑے پہن کر نہ آئے، دن کے اجالے میں نہ آئے، رات کے اندھیرے میں آئیں، مردوں سے پہلے اپنے گھروں کے لیے نکل جائیں، اور یہ شرطیں اسی لیے لگائی گئی تھیں تاکہ خواتین کا تحفظ ہو اور عورتیں کم سے کم تعداد میں مسجد آ سکیں۔ اسی لیے عہد نبوت میں اکثر خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھیں، اور کئی روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات پسند تھی اور آپ کی طرف سے مسلسل یہی تلقین کی جاتی تھی، گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلتیں بیان کی جاتی تھیں۔ عورتوں کا خیال اور عورتوں کا جو یہ خیال تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، اس خیال کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسترد فرما دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے خاتون نے حضرت ام حمید کا واقعہ ہے، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری آرزو یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، مگر تمہاری وہ نماز جو گھر کی اندرونی کوٹھری میں ہو وہ بیرونی کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور بیرونی کمرے کی نماز گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میرے پیچھے نماز پڑھنے مسجد نبی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا کے مطابق اپنے گھر کی ایک تاریک گوشے میں اپنی مسجد بنائی، عبادت گاہ بنائی، اور تا حیات اسی میں نماز پڑھتی رہیں، جبکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد نبی جیسی کوئی مسجد ہو اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر خاتم النبیین جیسے امام ہوں، تب بھی عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہی زیادہ باعث فضیلت ہے۔ پھر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی مسجد یا کسی امام کے لیے کیا رتبہ رہ جاتا ہے کہ عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اصرار کریں؟ سوال یہ ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، نہ زیادتی ثواب کا وعدہ ہے، تو پھر خواہ فتنوں کو دعوت دینا اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط کی ممکنہ شکلیں پیدا کرنا اور بہت سی بے راہ روی کے لیے مواقع فراہم کرنا کہاں کی دینداری اور کہاں کا ایمان ہے؟ پھر عہد نبوت ایک پاک زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود نے اس زمانے کو طہارت و تقدس کا بے نظیر نمونہ بنا دیا تھا، جس میں برائیاں اور نفسانی سرگرمیاں کمزور پڑ گئی تھیں۔ عہد نبوت کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ اسی لیے ایک صحابی کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ ہمارے دلوں کی کیفیت تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھیں کہ آج عورتوں کی جو صورتحال ہے اور جو انداز زندگی انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے یا آپ کے زمانے میں یہ واقعات پیش آتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں جانے پر سختی کے ساتھ پابندی عائد فرما دیتے اور اس کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواتین کے مسجد میں جانے کے سخت خلاف تھے، بلکہ عام خواتین کو مسجد میں جانے سے انہوں نے روک دیا تھا۔ اس کی صراحت ہمارے یہاں مشہور کتابیں بدائع الصنائع، عنایہ، شرح ہدایہ اور المحیط البرہانی وغیرہ میں موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ کچھ خواتین حضرت عمر کے زمانے میں بھی مسجد جاتی تھیں، خود ان کی اہلیہ محترمہ حضرت عاتکہ بھی مسجد جاتی تھیں، حضرت عمر نے ان کو نہیں روکا، تو غالباً یہ عمر دراز خواتین تھیں جو صرف عشاء اور فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی، باقی کسی نماز میں نہیں۔ چنانچہ ایک بار حضرت عاتکہ کو کسی نے ٹوکا بھی کہ جب حضرت عمر کو عورتوں کا مسجد آنا پسند نہیں ہے تو آپ رک کیوں نہیں جاتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ مجھے کھل کر روکتے کیوں نہیں، جبکہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ اہلیہ نے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہیں دی اور خاموش رہے۔ دراصل حضرت عمر کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان الفاظ کا پاس تھا جن میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ عورتیں اجازت مانگیں تو ان کو مت روکو۔ حالانکہ یہ بات جس پس منظر میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ پس منظر اب رخصت ہو چکا تھا، اور عام طور پر صحابہ خواتین کی مسجد میں حاضری کو ناپسند کرتے تھے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کے ادب میں حضرت عمر نے اپنی اہلیہ یا ان جیسی معمر خواتین کے حق میں
حضرت عمر خاموش رہے۔ الغرض، خلاصہ گفتگو، جن حالات میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی، صحابہ نے محسوس کیا کہ وہ حالات اور شرائط اب باقی نہیں رہے، اس لیے وہ اجازت مشروطہ بھی ختم ہو گئی، اس لیے کیونکہ شرط ختم ہونے پر حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر اب حنفیہ کی محتاط رائے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے حالات رات ہو یا دن کسی وقت بھی محفوظ نہیں ہیں، اور خواہ وہ کسی عمر کی ہوں، فتنے ان کے تعاقب کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مفتہ قول کے مطابق کسی بھی عورت کے لیے، خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان، اور رات ہو یا دن، مسجد جانا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ دیگر فقہا بھی حنفیہ کے ہم خیال ہیں، البتہ بہت زیادہ بوڑھی خواتین کو وہ اجازت دیتے ہیں، مگر تنہا بوڑھی خواتین مسجد جانے کی متحمل کہاں ہو سکتی ہیں، اور انہیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ ساری سرگرمیاں تو صحت مند خواتین سے قائم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی پر آج کی مجلس اختتام کو پہنچتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔